عمر عطا بندیال صاحب نے عدالتی نظام کو کس طرح سے امپیکٹ کیا وہ تو اپنی جگہ پر ایک سوال رہے گا. آپ ثاقب نثار تھے، ان سے پہلے آصف سعید کھوسہ تھے، جسٹس گلزار احمد تھے، ان کے بعد یہ آئے. انہوں نے کیا معاملات عدلیہ کے کس طرح سے چلائے وہ اپنی جگہ پر سوال ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں چیلنجز ان شخصیات کے لیے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پہ عمر عطا بندیال صاحب کوئی ذاتی کاروبار یا ذاتی چیز تو نہیں چلا رہے تھے نا. وہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی حالت ہے. اگر ایک چیف جسٹس کمزور ہے اور ایک چیف جسٹس جو ہے وہ کسی کو انصاف دینے میں ناکام رہا تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سٹوری ہے. چیلنجز اس ملک کو ہیں، چیلنجز اس قوم کو ہیں. اگلے چیف جسٹس جو آئیں گے ان کا چیلنج بھی وہی ہوگا جو اس قوم کو چیلنج درپیش ہے کہ کیا یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف ملے گا. شخصیات تو امپورٹنٹ نہیں ہے نا. دیکھیں یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو بھی جج صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ملک کے لیے فیصلے کرتے ہیں، عوام کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کے لیے چیلنج تو یہ ہونا کہ اگر انہوں نے تنخواہ کے بغیر کام کرنا ہو، مراد کے بغیر کام کرنا ہو، اے سی کے بغیر کام کرنا ہو. چیلنج تو اس قوم کے لیے ہے جس کو چینی 220 روپے کلو مل رہی ہے. چیلنج تو اس قوم کے لیے جس کے جو بنیادی حقوق جو ہیں ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے. چیلنج تو اس قوم کے لیے کہ جس کو ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ وقت پہ نہیں مل رہا. تو یہ چیلنجز ہیں. اب کیا وہ چیلنجز یہ حل کر سکیں گے، اس میں اپنا کس حد تک حصہ ڈال سکیں گے یا اپنا کس حد تک کردار ادا کر سکیں گے، وہ ہمیں دیکھنا ہے. باقی ملک میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتا. آپ اوور آل جو سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر ہی آپ کو اسی کے تناظر میں آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی کہیں سے کوئی فائنل ریلیف کسی کو بھی ملتا ہے تو وہ عدلیہ سے ہی ملتا ہے، اور ہم یہی ہوپ کرتے ہیں کہ عدلیہ سے وہ ریلیف ملتا رہے گا اور عدلیہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی. اور جہاں پہ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری ہوئی ہے اس مستقبل میں اس کو رپیٹ نہیں کیا جائے گا. عدالتی نظام میں کوئی چینج؟ یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا عائشہ، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے نہیں پتا عدنان صاحب نے، نیر صاحب نے یا آپ نے یا یہاں پہ عطر نے یہ مووی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی. ہاؤس آف کارڈز ضرور دیکھ لیجئے گا. ہاؤس آف کارڈز میں بہت سی چیزیں عیاں ہو جائیں گی اور بڑی اچھی وہاں پہ سیریز، اور اس میں بہت اچھی چیزیں سامنے آ جائیں گی اور آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی کہ بل پاس کرانا ہوئے تو کی ہوتا ہے اور جہاں پہ اپنے ڈیسیجنز لینے ہو کیسے ہوتے ہیں، یہاں پہ سپلٹ ڈیسیجن لینا ہو تو کیسے ہوتا ہے. سو وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اس لیے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ صرف پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، ساری دنیا میں ہوتا ہے. نئے کوریڈور کا اعلان اور سب کا وہاں اجتماع اور اس کا گلوبلی ایک امپیکٹ، اس میں پاکستان اور چائنا کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہیں؟ دیکھیں پہلے تو جو رانا صاحب نے پوچھا کہ کون سی ایسی پارٹی ہے، تو جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی چل رہی ہیں ساری چیزیں، تو چاہت فتح علی خان صاحب کی PDP پاکستان ڈیولپمنٹ پارٹی، اور انہوں نے 1-2 دن پہلے ہی ایک انٹرویو کے اندر یہ بتایا کہ میں نئی پارٹی میں نے 20 سال پہلے رجسٹر کروائی تھی. تو جس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے میرے خیال میں اس میں چاہت فتح علی خان صاحب کی پارٹی آ کے ہمیں مشکلات سے نکال سکتی ہے. دوسری بات مطلب باقی کوئی نہیں نکال سکتا نہیں، مطلب وہ دوسری بات یہ ہے کہ اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ تو آئے گی، یقیناً ضرور آئے گی اور ہماری خواہش ہے کہ یہ آئے، لیکن اب یہ نہ ہونا کہ آگے ہمیں یہ بتایا جائے کہ جناب وہ جب گئے تھے انڈیا تو وہاں پہ جو ان کے جیب میں پیسے تھے تو وہ مودی صاحب نے نکال لیے، تو ہم یہ کہیں کہ جی ادھر رہ گئے. ایسی بات نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں عائشہ تب آئے گی جب آپ کے ملک میں حالات ہوں گے. آپ کے وزیر داخلہ کل قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ چینی کہاں چھپائی ہوئی ہے، افغانی کہاں چھپے ہوئے ہیں، ڈالر کہاں پہ چھپا ہوا ہے، ہمیں بتائیں، ہم آپ بیچ میں سے آپ کو ہم پرائز منی دیں گے. تو ایسے ملک کے اندر جہاں پہ آپ نے پوری قوم کو مخبری پہ لگا دیا کہ اب قوم لوگوں کے گھروں میں ہم دوربینیں لگا کے بیٹھے رہیں گے. جو ادارے ہیں جو آج رپورٹس دے رہے ہیں کہ جناب اتنی چیز یہاں سے پکڑی گئی، اتنی چیز وہاں سے پکڑی گئی، یہ پہلے کہاں پہ تھے؟ ان کا کام نہیں ہے یہ کہ یہ قوم کا کام تو نہیں ہے نا بتانا. ادارے ہیں، اداروں کا یہ کام ہے جو جنہوں نے یہ ساری چیزیں روکنی تھیں، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہمیں ایک طرح سے فیلئر نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا پاکستان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان کے کسی کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری اپنی معیشت درست ہو، اس میں ہم نے اب وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کس طریقے سے سفارتکاری کرنی ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ہماری تمام سفارتی پالیسی جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور 16 ماہ کے دوران پھر جو سائنسدان آئے انہوں نے ہماری سفارتی تعلقات بحال کیے. لیکن ہمارے ہمسائے میں
آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر سے لوگ آئے, کسی نے کوئی رک کے کسی نے پٹرول ڈلوانا بھی مناسب نہیں سمجھا پاکستان سے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس نہج پہ ہیں کہ کوئی بھی ہمیں اس طریقے سے ہمارے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہ رہا, ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہا. اور اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں, مدد کرنے میں اور دوستی ہونے میں بہت فرق ہے. دوست بھی آپ کی تب تک مدد کرتے ہیں جب تک آپ خود ولنگ ہیں. ہم نے جس طرح کے حالات یہاں پہ پیدا کیے ہوئے, کیا کوئی دوست آ کے یہاں پہ ہماری وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ان حالات سے نکال سکے گا؟ تو دوسروں کو دیکھنے کے بجائے خود تھوڑا سا ہمیں اپنے جو کردار ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوٹینشل پاکستان میں بہت ہے اور انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ساری چیزیں ہوا میں نہیں ہیں, ان کا یقیناً فٹ پرنٹ موجود ہے, لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے پالیسی سازوں کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے جو ہے نا سٹیپس لینے پڑیں گے.